السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. Now we are live. میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. شو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکاؤٹس گو لائیو کے شو میں ایم اسکاؤٹس گروپ کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور جو ویورس ہمارے یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف اسکاؤٹس ان نیشن بلڈنگ، یعنی قوموں کی تعمیر میں ہم اسکاؤٹ کا کیا کردار ہوتا ہے. میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضوان، جو اسلام آباد میں ایم اسکاؤٹس گروپ کے گروپ اسکاؤٹ لیڈر ہیں. اس کے علاوہ یوں سمجھے کہ یہ وہ اسکاؤٹ لیڈر ہیں جو بچپن سے اسکاؤٹنگ کرتے آ رہے ہیں اور اسلام آباد میں بڑی خدمات ہیں آپ کی ایم اسکاؤٹس گروپ کی اسکاؤٹنگ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ فی الحال یہ اسلام آباد بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے امپلائی بھی ہیں اور ایک وسیع تجربہ اسکاؤٹنگ کے حوالے سے آپ کے پاس موجود ہے. تو ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ سر. اسکاؤٹس لارڈ برٹن پاول نے جب اسکاؤٹنگ کا آغاز کیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کی اگر مناسب تربیت ہم کر لیں تو نوجوانوں کو ایک تعمیری کردار ادا کرنے کے طور پر بخوبی تیار کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً اگر کسی قوم کے نوجوان اگر صحیح راستے کو پکڑ لیں تو وہ قوم کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا کچھ اسی طرح کا ہے اور ہم اس حوالے سے محمد رضوان سے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. محمد رضوان، آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اسکاؤٹ قوم کی تعمیر میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ کیا ممکنہ کردار ہو سکتے ہیں جو قوم کی تعمیر و ترقی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اس لائیو پروگرام میں انوائٹ کیا اور آپ کی انتظامیہ کا بہت شکریہ. اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ اسکاؤٹنگ ایک ایسا مطلب تربیت سمجھ لیں کہ اسکاؤٹنگ ایسی ایجوکیشنل موومنٹ ہے جو قوموں کو تعمیر کرتی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں نے بچپن سے اسکاؤٹنگ کی ہے تو اس سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. اگر ایک چھوٹے سے بچے کو اگر ہم تیار کریں تو ایز اے اسکاؤٹ اگر وہ اسکاؤٹ موومنٹ میں آتا ہے تو وہ اپنی بہت ساری اسکلز کو انہینس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اکوپ بھی کرتا ہے، سٹیزن شپ بھی سیکھتا ہے. اس کے اندر ایک تو 3 چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں کہ اسکاؤٹنگ کے 3 موٹیوز ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق الذات. ان 3 چیزوں کے اوپر اسکاؤٹس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ 3 ایک عظیم مقاصد ہیں جس کے لیے قوم کو تیار کیا جا سکتا ہے تو اسکاؤٹ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے ہم قوم کی تعمیر کر سکتے ہیں، نوجوانوں کو بنا سکتے ہیں، اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اگر خدا نہ خاصہ ملک کے اوپر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی ایسے برے حالات آتے ہیں تو اس سچویشن کے اندر نہ صرف وہ اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرتا ہے نہ بلکہ وہ پوری جو معاشرہ ہے جو اس سے وابستہ ہے تو اس کی بھی مدد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اسکاؤٹس موومنٹ ایک ایسا چیز ہے جو بندے کے اندر ایک ایسی تڑپ ایسی لگن پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. جی شاندہ. بہت شکریہ. اسی دوران ہمارے ایک اور گیسٹ محمد نذیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے چلوں کہ محمد نذیر ایم اسکاؤٹس گروپ کے بوائے اسکاؤٹ لیڈر ہیں، فوڈ پیج کورس کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ٹریننگ کا ایک وسیع تجربہ آپ کے پاس موجود ہے اسکاؤٹنگ کے حوالے سے. بہت سینئر، بہت تجربہ کار اسکاؤٹ لیڈر ہیں. ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں اپنا یہی سوال نذیر صاحب کے پاس لے کر جاتا ہوں کہ نذیر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اسکاؤٹس جو ہیں وہ اس قوم کی تعمیر میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ
کی نظر میں وہ کون سے کام ہیں جو اسکاؤٹس آسانی سے کر سکتے ہیں اور جس سے قوم کی تعمیر و ترقی میں مدد ملتی ہے؟ السلام علیکم ذیشان صاحب اور ہمارے جو مہمان محمد رضوان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے جو ہے ایز اے گیسٹ کے طور پہ لیا اس میں. لیکن آپ کا جو سوال تھا ذیشان صاحب کہ اسکاؤٹ جو ہے وہ کن کن چیزوں میں جو ہے وہ قوم کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس میں نے ابھی رضوان صاحب کی ایک بات جو سنی، میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولوں گا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اسکاؤٹ جو ہے ڈیزاسٹر ادا کرتا ہے. میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی ٹھیک. کافی اس میں جو ہے وہ اسکاؤٹس اپنا کردار ادا کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں یہاں پہ ایک واقعہ، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ ہمارے رضویہ سوسائٹی کے اندر ابھی تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ایک بلڈنگ جو ہے وہ گری تھی. تو اس کے اندر تقریباً 4-5 دن سے جو ہے وہ سویلینس کافی کام کر رہے تھے، لیکن کچھ بھی اتنا پروگریس نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب پاکستان آرمی کے جوان آئے تو اس کے ساتھ پھر ہمارے اسکاؤٹس بھی آئے. تو آپ یقین جانیں کہ جو کام 1 مہینے کا تھا وہ پاکستان آرمی کے جوان اور ہمارے اسکاؤٹس کی مدد سے وہ کام 1 ہفتے میں ہوا. تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا انکلو ملتا ہے کہ واقعی اسکاؤٹ جو ہے وہ ایک قوم کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے مختلف شکلز میں. جس طرح سیلاب جو ہے آ جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارے اسکاؤٹ جو ہے جاتے ہیں اور اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں، اور بالکل اس چیز کا فکر نہیں کرتے کہ اس میں ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، کیونکہ ہمارا اسکاؤٹس کا جو وعدہ ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. ہمارا اسکاؤٹس کے جو ہمارے ساتھ قانون ہے تو اس کے اندر بھی یہی چیز واضح طور پر ہے کہ جہاں بھی کبھی ملک اور قوم کو اس ترقی کی یا آپ کی ضرورت پڑے تو آپ جو ہے وہ ہر وقت اس میں تیار ہوں. بے شک. بالکل، بہت شکریہ. یہ بالکل وہی بات ہے جو ابھی ہمارے رضوان صاحب نے کہی. اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات نذیر صاحب نے کہی کہ فوج کی مدد سے اسکاؤٹس نے ایک فلاحی کام کیا اور لوگوں کی جانیں بچائیں. اور مجھے یاد آتا ہے کہ لارڈ بیٹن پاول نے جب اسکاؤٹنگ شروع کی تھی اور 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی تو اس میں اسکاؤٹس نے فوجوں کی بھرپور مدد کی، اپنی برطانوی افواج کی بھرپور مدد کی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کوسٹ گارڈ یعنی جو ساحلی پٹی ہے اس کے کوسٹ گارڈ کے جتنے اسٹیشنز تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اسکاؤٹس نے اپنے ہینڈ اوور لیے اور بڑے بہت 1914 سے لے کر 1920 تک جو ہے وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے رہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام یہاں پہ گنوائے جا سکتے ہیں. تو میں اپنے مہمان رضوان کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہم کراچی میں ہوتے ہیں، تو اسکاؤٹس کا کیا وہ کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ اسکاؤٹس فی الوقت وہ کردار ادا کرنے کے قابل ہیں یا ادا کر رہے ہیں جس سے قوموں کو ترقی ملے، قوموں کی افواج اور حکومت کی مدد ہوتی بھی نظر آئے؟ جی، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ واقعی میں اسکاؤٹس کیا اس قابل ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ لارڈ برڈ پال کے زمانے میں بھی اسکاؤٹس نے کوسٹ گارڈ کی پوسٹ وغیرہ سنبھالی اور بہت سارے کام کیے خدمت کے. تو ریسنٹلی میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں. میں تقریباً جب 6 کلاس میں تھا اسکاؤٹنگ کا میں نے شروع کی. تو ابھی ریسنٹلی جب میں نے اسکاؤٹنگ شروع کی 2004 کے اندر، تو 2005 میں ایک بہت بڑا حادثہ ہمارے ملک پاکستان میں رونما ہوتا ہے، جس میں بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا جو ہمارے اسلام آباد کے قریب ہی ہمارے مظفر آباد سے لے کے کشمیر کافی افیکٹ ہوا، اور ایون کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر ایک ماگلا ٹاور جو ہے وہ گر گیا. تو جس طرح نذیر بھائی نے بھی فرمایا کہ ابھی ریسنٹلی جو آپ کے کراچی میں ایک عمارت گرتی ہے تو اس وقت فوراً فوج کے ساتھ ہی ہمارے اسکاؤٹس کے رضاکار جو ہیں وہ پہنچتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہمارے اسکاؤٹس اس قابل ہیں اور یہ کام کو سنبھالتے ہیں اس وقت کے اندر. تو میں تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس زمانے میں، 2005 کی بات ہے. تو ہمارے ہیڈ کوارٹر نیشنل اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر سے ہمیں کال آتی ہے بچوں کو ہی کہ جی ماگلا ٹاور گر گیا اور اس سچویشن میں آپ اپنے گھروں کو چھوڑیں اور فرسٹ رسپونڈر ٹیم کے طور پہ آپ کو وہاں جانا ہے.
تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہم سچویشن ایک تو بہت ٹینس تھی اس وقت آپ اسلام آباد میں اگر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ اسلام آباد میں کس طریقے سے خوف کی فضا تھی. تو اس سچویشن کے اندر جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک میسو قسم کا کراؤڈ تھا. تو اس کراؤڈ کی اتنی حد تک وہ تھے کہ ہر ایک کی خواہش یہی تھی. ہماری قوم میں اللہ رب العزت کی طرف سے میں شکر ادا کروں گا کہ ہماری قوم میں الحمدللہ چاہے وہ اسکاؤٹ ہے یا نہیں, ہماری قوم میں ایک ایسا جذبہ ضرور موجود ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان سچویشن کے اندر جب ملک اور قوم پہ کوئی کڑا وقت آتا ہے. تو اس سچویشن میں جب ہم نے وہاں پہ دیکھا تو بہت سارے جو ہیں وہ دوست جو ہیں وہ ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ٹرین نہیں تھے, تربیت یافتہ نہیں تھے. تو اسکاؤٹس آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تربیت یافتہ ہوتے ہیں, اس سچویشن کو ہینڈل کرنا سمجھتے ہیں. تو ہم اسکاؤٹس تھے تو ہمارے استاذہ کرام جو وہاں موجود تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے, کیونکہ ہم چھوٹے سے بچے تھے, 6 کلاس کا بچہ آپ کے سچویشن کے اندر کیا کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک لائف لائن, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسکاؤٹس کے پاس ایک لائف لائن ہوتی ہے جس کو ہم عام زبان میں رسی کہتے ہیں. تو اس رسی کی مدد سے ہم نے اسکاؤٹ سے مل کر ایک بڑی روپ تیار کی, جس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے اس کراؤڈ کو نا ایک منظم طریقے سے ہم ڈسپلن وے میں لے کے آتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اس سچویشن میں جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, ہمارے ریسکیو کے ادارے تھے, اس سچویشن میں وہ ریسکیو کے ادارے وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو ان کو پہنچنے کے لیے وہاں پہ ایک کلیئر رستہ چاہیے تھا. تو ہمارے اسکاؤٹس نے سب سے پہلا انیشیٹو یہ لیا کہ سچویشن کے اندر ہم کراؤڈ کو مینج کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک راستہ بناتے ہیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان کی مدد کر سکیں. تو اس سچویشن کے اندر ہمارے اسکاؤٹس نے ایک روپ بنا کے ایک لمبا سا رستہ بنایا, جس میں ہم نے ایک ریکویسٹ کی جا کے کہ انکل پلیز آپ جو ہے نا اس ترتیب سے ہم روپ کے بیک سائڈ پہ آ جائیں, ہم اس طریقے سے ایک مدد کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ایک ڈسپلن طریقے سے, آپ ایک پتھر اٹھائیں, آپ اگلا اٹھائیں, مطلب اس طریقے سے ایک ڈسپلن بن جائے گا. ہمارا بیسک پرپس یہی تھا کہ جو اس وقت کے ریسکیو کے ادارے ہیں ان کو جگہ دی جائے. تو سچویشن میں الحمدللہ پھر جب ہم نے راستہ کلیئر کر دیا, کیونکہ وہ کراؤڈ ایسا کراؤڈ تھا کہ ہر ایک کا جذبہ تو یہی تھا کہ انہوں نے مدد کرنی ہے, لیکن وہ تیار نہیں تھے. تو سچویشن کے اندر ہم نے پھر ایک راستہ تیار کر کے اسکاؤٹس نے مل کے تو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ریسکیو کے اداروں کو اندر راستہ دیا اور بہت ساری جانیں بچائیں. اس وقت جب میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبے کے اندر دبے ہوئے تھے, کچھ گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے اور بہت ساری مطلب کہ حالات خراب تھے. اس سچویشن میں بھی ہمارے اسکاؤٹس اس قابل تھے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہی رہا ہے اسکاؤٹس کے ساتھ, کیونکہ اسکاؤٹس کسی بھی کڑے وقت کے اندر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو اسی طریقے سے اگر آج کے دور میں دیکھ لیں کہ ہم کرونا کے ایک بہت بڑے پینڈیمک ایک ڈیزاسٹر کے ساتھ گزر رہے ہیں, اس سچویشن کے اندر بھی ہمارے اسکاؤٹس گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہمارے اسکاؤٹس جو ہیں وہ سپریز کر رہے ہیں, ڈس انفیکشن کمپین چلائی ہوئی ہے اور کوارنٹائن سینٹرز میں دن رات ڈیوٹی پر مامور ہیں, بے شک بغیر کسی لالچ کے وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ قوم کی مدد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکاؤٹس جو ہیں ایک بہترین جو ہے وہ اس وقت بھی کام کر رہے ہیں اور اس قابل ہیں کہ وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہر اسکاؤٹ میں الحمدللہ یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ رضوان صاحب. اور اس دوران ہمارے ساتھ ہمارے ایم اسکاؤٹ گروپ کراچی کے گروپ اسکاؤٹ لیڈر محمد شبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو ہم اپنے گروپ کی جانب سے محمد شبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شبیر بھائی. ہیلو جی, شبیر بھائی ابھی ہمیں جوائن کر. اچھا, میں اپنے ویورز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو اپنے کمنٹس میں آپ وہ سوال ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ان سوالات کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں اور ان سے ان کے جوابات حاصل کریں. تو آپ سوال آواز کلیئر ہے میری؟ نشان صاحب دوبارہ کہیں, آواز میں ڈسٹربنگ آ رہی ہے تو میں نے آواز آپ کی صحیح سنی نہیں ہے. جی, ہمارے محمد شبیر گروپ اسکاؤٹ لیڈر کراچی کے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شبیر بھائی. السلام علیکم شبیر بھائی. شاید آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. بہرحال ابھی آواز کلیئر ہوگی تو ہم ان کو آن لائن لیں گے. میں اگلا سوال
محمد نذیر کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی جو محمد رضوان نے یہ بات کی کہ اسکاؤٹس جو ہیں انہوں نے کس خوبی سے فوج کے ساتھ تعاون کیا. اور عام لوگ تو مدد کے لیے آ ہی جاتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی مدد میں اور ایک اسکاؤٹ جو مدد کے لیے آتا ہے اس کی مدد میں کیا فرق ہے، اور اس سے ہمیں انسپریشن بھی ملتی ہے کہ عام لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا جائے کہ وہ اسکاؤٹنگ کو جوائن کریں. تو تھوڑا سا اس فرق کو واضح کریں کہ ایک عام اسکاؤٹ جو مدد کرتا ہے اور ایک اسکاؤٹ جو مدد کرتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے. بہت اچھا سوال ذیشان صاحب آپ کا. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب، جس کا ترجمہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ بات کہہ دی کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. تو ایک اسکاؤٹ وہ اپنے آپ کو ایک تربیت کے مراحل سے گزارتا ہے، مختلف بیچز پاس کرتا ہے، مختلف ٹریننگ لیتا ہے. اس ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے وہ جا کر ایک تربیت یافتہ اسکاؤٹ بنتا ہے. اور ایک سویلین جو کہ ایک عام لوگ، جو آپ نے سوال کیا کہ کیا فرق ہوتا ہے، ایک عام بندہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تربیت یافتہ بندے کے کام کرنے اور ایک عام بندے کے کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب جب ہم تربیت لیتے ہیں تو ہمیں تربیت کے اندر ان تمام چیزوں کی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ کن موقع پر آپ نے، اگر ڈیزاسٹرس آ رہا ہے، اگر فلڈ آ رہا ہے، اگر کوئی اور چیز اس طرح کی آ رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بھی سیف سائڈ کرنا ہے. اپنے آپ کو سیف سائڈ کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کی جان بچانی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو یہ ایک عام بندے میں ذیشان صاحب اس تربیت کا بڑا فقدان ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا کہ وقت اور ماحول کو دیکھتے ہوئے کیا اسٹیپ لینا ہے، جو کہ اسکاؤٹ لے سکتا ہے کیونکہ اس کو ایک تربیت ہوتی ہے اور عام بندے کو اس کی تربیت بالکل نہیں ہوتی. تو ہمیں مختلف موقعوں پہ تربیت دی جاتی تھی ان چیزوں کی، ہم وہ کام کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے ہمارے گروپ جو کہ ایم اسکاؤٹ گروپ ہے، آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک اس پہ کمپین بھی چلائی تھی کہ جو پلاسٹکس کی بوٹلز ہوتی ہیں وہ ہم نے، جو کہ ایک میرے خیال سے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح گاربیج ہو گیا ہمارا، اس کو صفائی کرنا، پلاسٹک کی بوٹل جو کہ وہ ہم روڈوں پہ نہ پھینکیں. تو اس کی باقاعدہ ہم نے پوری کمپین چلائی تھی. ہماری ایک ہائیک کی شکل کے اندر، ہمارے ایک گروپ کی شکل میں ہمارے اسکاؤٹس گئے، انہوں نے جو ہے پورا ایک ایریے سے، جو ہے کافی بڑے ایریے سے ان چیزوں کی صفائی کی اور ساتھ تمام وہ جتنی بھی پلاسٹک کی بوٹلز تھی، پلاسٹک کے بیگس سے، ان کو کلیکٹ کیا اور باقاعدہ لوگوں کو ہم نے پھر اس بارے میں اویئرنیس دی کہ یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے جو ہے ارد گرد کے ماحول میں. یہ کافی ساری چیزوں پہ ہم نے اس میں اویئرنیس دی تھی. تو یہ ساری چیزیں ذیشان صاحب تب آتی ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ ایک تربیت کے مراحل سے گزرے، اور اس پہ قرآن پاک نے ایک واضح کر دیا. تو میں بلکہ یہاں پر اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام جو ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو کہوں، ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو جوائن کریں، اپنے آپ کو تربیت کے مراحل سے گزاریں. جب آپ اپنے آپ کو تربیت کے مراحل سے گزاریں گے تو یقیناً پہلے اور بعد میں بہت فرق آئے گا، بالکل بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. جی ذیشان صاحب. بالکل، بہت شکریہ نذیر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. اور یہاں میرے خیال میں لوگوں کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ خود بھی اسکاؤٹنگ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسکاؤٹنگ کی طرف لائیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بچوں کو بری عادتوں اور بری حرکتوں سے نکال کر ایک اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے. اور اس میں اسکاؤٹس کو، بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور جیسے شروع میں محمد رضوان نے یہ بتایا کہ حقوق العباد، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق پر بھی زور دیا جاتا ہے، حقوق العباد پر بھی فوکس کیا جاتا ہے، اور حقوق الذات یعنی خود اپنے حقوق پر بھی جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور اپنے ویورز کو میں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو اسکاؤٹنگ ہے وہ ٹوٹلی جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کے سلیبس میں باقاعدہ اسلامی مواد شامل ہے.
جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اسوہ حسنہ، قرات، نعت اور باقاعدہ ان کے جو اعزازی بیجز ہیں وہ ان بچوں کو سیکھنے کے بعد دیے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو ضرور اس طرف راغب کریں. شبیر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شبیر بھائی شاید اپنا مائک آن کر رہے ہیں. شبیر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شبیر بھائی تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. تو میں اس کو اگلا سوال میں محمد رضوان کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسکاؤٹس جو ہیں عام طور پہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کیا ایک رضاکار ٹیم کے لیے کیا یہ ممکن ہے کیا ایک رضاکار ٹیم کے لیے ممکن ہے؟ شبیر بھائی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. شبیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، میری ہو گئی آواز صحیح میری جی آواز بالکل پہنچ رہی ہے آپ صحیح تک؟ ہو گئی. تو میں پہلے جی بالکل آ رہی ہے. تو میں اپنا شبیر بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں میرے خیال میں شبیر بھائی کو انتظار کروائے بغیر اپنا سوال ان سے کرتا ہوں کہ شبیر بھائی ماشاء اللہ سے آپ ایم اسکاؤٹس گروپ کے گروپ اسکاؤٹ لیڈر ہیں، اور پروونشل ہیڈ کوارٹر سندھ میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ لیڈر بھی آپ ہیں، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر میسنجر آف پیس کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا کام ہے. تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے کہ یہ اسکاؤٹ جو رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں، تو ایک رضاکارانہ طور پر کیا ایک اسکاؤٹس کے لیے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ اپنا فل پوٹینشیل، پوری قوت و پوری توانائی جو ہے وہ اس کام کے لیے دے سکیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو حکومتی سپورٹ یا مخیر حضرات کی سپورٹ ملے تو شاید ان کے جو امدادی کام ہیں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی السلام شبیر علیکم. بھائی. وعلیکم السلام. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت اہم موضوع لے کر چل رہے ہیں آپ لوگ، جی اور جو دوستوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے وہ بہت ہی بہترین ڈالی ہے. بس اس کے آگے اس میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ اسکاؤٹنگ جو ہے وہ بالکل اخلاص کے ساتھ اور دین اسلام کے مطابق ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات ہے کہ جو آپ صرف جو وعدہ ہے اور قانون ہے اس کو ہم فالو کر لیں نا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اسکاؤٹنگ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کی بات ہے کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کی امداد پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی قسم کے ڈیزائڈر ہو جائے شہر کے اندر، ملک کے اندر، ٹھیک ہے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، بلڈنگ گر جائے، اس میں ہم تمام خدمات اپنی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ پہ ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے جی. ایم او پی پہ کام کیا. ایم او پی پہ جو میسنجر آف پیس کے اوپر ہم نے بڑی خدمات انجام دی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں ہمیں کام کو ہمیں سراہا جاتا ہے، ہر کچھ کیا جاتا ہے، مگر حکومتی طور پہ اس پہ سپورٹ نہیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے مدد آپ کے تحت کرتے ہیں، بلکہ اپنے پیسے سے لگاتے ہیں. بچوں پہ بھی ہم لگاتے ہیں، گروپ پہ بھی لگاتے ہیں، مگر حکومتی طور پہ اس پہ کوئی سپورٹ اس کو حاصل نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ محرم میں دیکھ لیں، بائی ربول میں دیکھ لیں، تمام میڈیا والے تمام نیوز چلاتے ہیں، رینجر کی چلاتے ہیں، پولیس کی چلاتے ہیں، ڈاکٹر کی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام ایجنسی کی چلاتے ہیں، مگر اسکاؤٹ کو پرائیویٹ چینل جو ہے تھوڑی سی وہ کرتے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے، مگر اس کو حکومتی طور پہ اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں. ہمیں بڑی افسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنی خدمات دیتے ہیں
और मगर हमें हुकूमती तौर पे सपोर्ट हासिल नहीं होती है। अब दूसरी मसला यह है कि अगर आपने कहा कि स्काउटिंग जो है वो हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, हमें करनी चाहिए। और ये बच्चों पे हमारी एक सलाहियत हर बच्चों को शिकायत करनी चाहिए। और इसमें जितने भी नौजवान है, ठीक है, हमारे यूथ है, चाहे स्कूल के लेवल पे हो या हो कॉलेज के लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो, उन तमाम नौजवानों को स्काउटिंग के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दीन इस्लाम जो आपसे तकाजा करती है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाती, ठीक है जी। तो इससे हमें जो तजुर्बा हुआ है, जो मेरे घर के जो बच्चे हैं जिसको मैंने स्काउट के फील्ड में लाया हूँ, वो बच्चे दूसरे बच्चे से बहुत मुख्तलिफ हैं। बेशक, बिल्कुल यही वजह है कि मैंने स्काउटिंग शुरू की, तो अपनी फैमिली के बच्चों को अपने लाया, जिसमें मेरे 2 भतीजे भी इसमें शामिल हैं, 2 बेटियां भी मेरी शामिल हैं, ठीक है, इसमें मेरे नवासा भी शामिल है और मुस्तकबिल में मेरे पोता भी इसके अंदर आने शामिल वाला है, ठीक है जी। इसके अलावा जो ठीक है जी, तो हाँ पहले जो हम खुद अमल करें और उसके अलावा अपने हमें फैमिली को लाएं और अपने दोस्तों को दावत दें, ठीक है जी। तो जितने इसमें यूथ हमारे आएंगे उतनी ज़्यादा ये तरक्की करेगी ये स्काउटिंग, और इतने बच्चे हमारे अच्छे होंगे, क्योंकि हद वो बुरे कामों से बचाकर नेकी की तरफ ये स्काउटिंग हमें ले जाती है। ठीक, आवाज़ में कुछ डिस्टर्बिंग थी, इसलिए जो मैं आपसे सही से बात नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही कि मैंने क्या कहा है, और मुझे रिटर्न मेरी आवाज़ मेरे तक वापस आ रही है। आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल हो गई है, ठीक है जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल तो सही पहुंची है हम तक। हाँ, स्काउटिंग करनी चाहिए, तमाम यूथ को करनी चाहिए, और हमें ज़्यादा ज़्यादा फ़रोग देनी चाहिए स्काउटिंग को। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आई है हम तक। और आपने जो एक पॉइंट उठाया वो ये कि स्काउट्स जो बच्चे स्काउटिंग करते हैं उनकी कारकर्दगी दूसरे बच्चों से काफ़ी बेहतर रहती है। यहाँ पर मैं एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देता चलूँ, जो वॉसम यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट ने एक इंटरनेशनली एक सर्वे किया था, और उसमें कोई 20 से ज़्यादा पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए थे, और उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, एक उन बच्चों का जो स्काउटिंग करते थे और वो एक ग्रुप उन बच्चों का जो स्काउटिंग नहीं करते थे। उन पैरामीटर्स को उनको टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो बच्चे स्काउटिंग करते हैं वो हर मैदान में उन बच्चों से आगे हैं जो स्काउटिंग नहीं करते। तालीम का मैदान हो, माशी मैदान हो, माशरती मैदान हो, घर में उनका रवैया हो, यानी हर लिहाज से वो बच्चे जो है उन नॉन स्काउट से काफ़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट था शबीर भाई का कि हमें पहले खुद तवज्जो देनी चाहिए इस पर, अपनी फैमिली को हमें इस तरफ लाना चाहिए, अपने बच्चों को लाना चाहिए, फिर दूसरों को दिखाना चाहिए कि देखिए इन बच्चों में क्या बेहतरी आ रही है। अच्छा रिजवान साहब, आप इस्लामाबाद में ये काम कर रहे हैं। शबीर भाई ने अपने तजुर्बात से ये बताया कि रज़ाकाराना काम तो स्काउट्स करते हैं, खुद अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, लेकिन हुकूमती सपोर्ट और मीडिया कवरेज उनको इतना नहीं मिल पाता। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस्लामाबाद में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, या ओवरऑल एक जनरल व्यू अगर आप इसके हवाले से देना चाहें? जी, ओवरऑल जिस तरह शबीर भाई ने फरमाया कि हुकूमती सपोर्ट थोड़ी कम ही रहती है, तो मैं भी बचपन से एक वॉलंटियर स्काउट रहा हूँ और आज तक मैं वॉलंटियर स्काउट रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ अरसे से ही मैं वाबस्ता हूँ एसोसिएशन के साथ। तो डेफिनेटली एक रज़ाकार के लिए थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होती हैं इस काम के लिए, क्योंकि एक जज्बा होता है जिस इंसान के अंदर, वो इस काम को सर अंजाम दे सकता है। जिसके अंदर ये विल होती है कि वो मुल्क और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, तो वो ज़रूर स्काउटिंग को ज्वाइन रखता है एज ए वॉलंटियरली, अपनी जेब से पैसे लगाता है। अच्छा, अक्सर जब मैं स्काउट था वॉलंटियर, तो मुझसे अक्सर मेरे क्लास फेलो भी मुझसे क्वेश्चन किया करते थे कि यार तुम्हें क्या फ़ायदा मिलता है स्काउटिंग में। रोज़ ही जो है ना, आप हर संडे जो है एक्टिविटी करने के लिए जा रहे होते हैं, आप अपना संडे भी जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते, अपने फैमिली के साथ नहीं बताते, आप अपने स्काउट्स के साथ गुजारते हैं। तो इसमें क्या आपको क्या चीज़ मिलती है, क्या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है कि आप जो है ना वो स्काउटिंग में जाते हैं। तो अक्सर मैं उन्हें यही कहा करता था कि मेरी जो असल में स्काउटिंग में आने का मकसद वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सब ने पैदा किया है,
تو اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ضرور ہے. تو اسکاؤٹنگ میں ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں. اگر دیکھیں اب زمانہ امن ہو تو ہم اسکاؤٹس کی تربیت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اسکاؤٹس کی ہم جو ہے نا بہتر طریقے سے ان کی تربیت کر سکیں, ان کو بہتر طریقے سے, تاکہ انہیں ڈھنگ آ جائے کہ دنیا میں کیسے گزارنی ہے زندگی اور آخرت کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے. تو اس سچویشن میں ہم نے کافی سارے کیمپس کیے ہیں. یہ جو تربیتی نشست ہماری ہوتی ہیں اس میں ہم نے بچوں کو جب ہم لے کے جاتے ہیں, جب ہمارا ایک گھوڑا گلی قریبی ایک ہمارا بہترین کیمپ سائٹ ہے, ٹریننگ سینٹر ہے اسلام مری کے اندر, پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن اس کو رن کرتا ہے. تو ماشاءاللہ سے میں نے بچپن سے وہاں سے اسکاؤٹنگ سیکھی ہے. تو وہ ایک بہت بہترین 7 دن ایک ایسا ماحول بچے کو ملتا ہے گھر سے دور جب وہ ہوتا ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو ہم پیرنٹس کے ساتھ جب ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں یہاں سے اسکاؤٹس کو اس کیمپ کے اندر, تو ہم بچوں سے پیرنٹس سے ایک میٹنگ کرتے ہیں. اس میں ہم ان سے ضرور کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی عادات تو ہر ایک بندے کو, ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے گھر کے اندر, سونے میں, جاگنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ کو اس کی ساری چیزیں تو پتہ ہی ہیں. جب یہ 7 دن کا کیمپ وہاں سے کر کے واپس آئے گا, آپ نے پھر ہم سے 1 ہفتے کے بعد اس کی عادات کو واچ کریں, دیکھیں کہ بھئی یہ بچے میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. آپ نے پھر وہ تبدیلیاں ہمیں بتانی ہیں. آیا وہ تبدیلیاں مثبت بھی ہو سکتی ہیں, وہ تبدیلیاں نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. اس کا فائدہ ہمیں اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھنے میں سستی کرتا ہے. جب وہ بچہ کیمپ میں جاتا ہے تو 7 دن اس کو جو ہے وہ یہ ماحول ملتا ہے کہ وہ صبح جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھا ہوتا ہے. تہجد کے وقت بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ رش زیادہ ہو جاتا ہے وضو کی جگہ پہ, تو وہ بچے جو ہیں وہ تہجد کے ٹائم بھی اٹھ جاتے ہیں. تو وہ ان کی ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. تو جب وہ ہم واپس بچے کا فیڈ بیک لیتے ہیں ان کے پیرنٹس سے, تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعی میں جو ہے وہ جو ہے نا 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ پڑا ہے, یا یہ صبح فجر میں سستی کرتا تھا, فجر میں اٹھنے میں آسانی ہو گئی. اب اسے پہلے یہ گھر میں پانی تک اٹھ کے خود نہیں پی سکتا تھا, تو اب یہ جو ہے وہ اپنا کام خود کرنے لگا ہے, مطلب ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, پیرنٹ کے ساتھ مدد کرتا ہے. تو ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ ایک بچے کے اندر آ جاتی ہے. تو میرا جو اصل پرسنل مقصد یہی ہے کہ اسکاؤٹنگ میں ایک والنٹیئر جب آتا ہے تو اسی جذبے سے آتا ہے کہ وہ قوم کی تعمیر کر سکے. اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنا, تو وہ ضرور اس میں اپنا دیتا ہے. اسکاؤٹ لیڈر اگر اس میں توجہ کریں تو وہ بہتر طریقے سے قوم کی جو ہے وہ تربیت کر سکتے ہیں. ایک نئے جو ہمارے نئے طلباء ہیں ان کو تیار کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ ملک و قوم کے کام آئیں, اپنے پیرنٹس کے کام آئیں. تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. والنٹیئرلی اسکاؤٹ جو ہے رضوان بھائی, سوری ٹو انٹرپٹ. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل, اور بالکل آپ نے ایک ویلڈ بات کی ہے کہ اسکاؤٹ جو بھی اس فیلڈ میں آتا ہے وہ اپنے پیشن کے ساتھ آتا ہے, اور اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک پیشن ہوتا ہے, اور وہی اسکاؤٹس کامیاب ہوتے ہیں جو اس پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن میں اپنا ایک سوال نذیر صاحب کے پاس لے کر جاتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پیشن اسکاؤٹس میں ہونا چاہیے, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکاؤٹس میں پیشن بھی ہوتا ہے, لیکن فائنینشلی جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. تو شبیر بھائی ایک سوال نذیر صاحب کے پاس. جی شان صاحب, آپ نے یہ سوال میرے سے کیا؟ جی میں آپ سے سوال مکمل کر لوں آپ کا. جی. تو لیکن شبیر بھائی نے جیسے کہ کہا کہ ایک حکومتی سپورٹ ہونی چاہیے, تو کیا صرف پیشن ہی کافی ہوتا ہے یا سپورٹ کا ہونا بھی ضروری ہے؟ یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو کیا ایک سونے پہ سہاگا والی بات نہیں ہو جائے گی؟ جی بالکل ذیشان صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ اگر آپ کو حکومت کی ایک سپورٹ مل جائے تو یہ واقعی سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اور میں ایک بات اپنے تمام ویورز کو اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ اسکاؤٹ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو لوارث نہ سمجھے کہ میں نے کوئی ٹکریں مار دی ہیں یا میں نے پتہ نہیں کیا سیکھ لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب مجھے اسکاؤٹنگ کا بالکل علم نہیں تھا, کئی سال پہلے کی بات ہے یہ, 8-10 سال پہلے کی, جب مرکز پہ اس کا اعلان ہوا سب سے پہلے,
کہ حافظ صاحب نے باقاعدہ جو کہ ہمارے مشن کے اور ہمارے ایم اسکاؤٹ گروپ کے چیئرمین بھی ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود اللہ نقشبندی صاحب، انہوں نے جب اعلان کیا کہ اس طرح اسکاؤٹس کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کے اندر تمام جو ہے وہ دوست اس میں شرکت کریں، ایک تربیت کا مرحلہ ہے، بہت ساری چیزیں بندہ سیکھتا ہے جو کہ عمومی طور پہ بندہ گھر بیٹھے نہیں سیکھ سکتا. تو ذیشان صاحب جب یہ اعلان ہوا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اسکاؤٹنگ کیا ہے، یہ کیا ہوتی ہے. میں نے اس ٹائم پہ دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کا حکم ہے، تو اس حکم کو جو ہے اس حکم پر بندہ لبیک کہے تو فائدہ ہے. تو جب ہم نے لبیک کا شامل ہوئے، جب تربیت لینے کے بعد کچھ اور بیچز پاس کیے، تو یہ میں ان اسکاؤٹس کے لیے میسج دینا چاہ رہا ہوں جو کہ ہمیں سن رہے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو لوارث اس سینس میں نہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تربیت لینے کے بعد بندہ جو ہے وہ صرف تربیت لے کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو تو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن اپنی ذاتی طور پہ معاشی طور پہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے. کیونکہ جب میں نے تربیت لی تو اس کے بعد میں نے اسکول میں کالجز میں اپلائی کیا، تو الحمدللہ میں وہاں اپوائنٹ ہوا، اور میں اسٹل میرا یہی شعبہ ہے کہ میں مختلف اسکولس میں، کالج وغیرہ میں یا دوسرے کسی ادارے کے اندر باقاعدہ جاتا ہوں اور وہاں پہ تربیت دیتا ہوں. کئی سالوں سے میں تربیت دے رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے اس کی ایک ہینڈسم سیلری بھی مل رہی ہے، جس سے کہ میرا صرف کیونکہ میرا ذریعہ معاش یہی ہے. تو مجھے اس سے نذیر باقاعدہ ہے کہ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کیا کہ اگر پیشن ہو اور کوئی سپورٹ نہ ہو تو بھی ایک قابل اسکاؤٹ جو ہے، جس میں قابلیت ہو، جس نے واقع سیکھا ہو، وہ اپنے پیروں پر خود بھی کھڑا ہو سکتا ہے. میں شبیر بھائی کی طرف آتا ہوں. ابھی موجودہ کورونا وبا کی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے شبیر بھائی نے سندھ میں بڑا کام کیا ہے، پروونشل ہیڈ کوارٹر سندھ کی طرف سے. تو تھوڑا سا شبیر بھائی اس پر روشنی ڈالیے گا کہ اسکاؤٹس نے کورونا کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسکاؤٹ جو ہے وہ کس طرح سے قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا تعاون بھرپور طریقے سے پیش کر رہے ہیں. شبیر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے شبیر بھائی سے؟ جی شبیر بھائی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبیر بھائی سوال آپ تک پہنچ گیا میرا، یا میں ریپیٹ کروں؟ ذیشان بھائی آج میں بڑی ڈسٹرب میں ہوں، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے. اچھا شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. ہاں کوئی ٹیکنیشن ہو تو آپ سوری لوگ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. شبیر بھائی اگر آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں تو ہو سکتا ہے کہ شاید بہتری آ جائے. 3 دفعہ کر چکا ہوں میں. اچھا شبیر بھائی آپ کی آواز تو کلیئر آ رہی ہے. ہاں بس آپ یہ بتائیں کہ کورونا کے حوالے سے اسکاؤٹس کی مگر موجودہ آپ کی جو خدمات جو ہیں وہ کیا سوال ہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں. کورونا کے حوالے سے اسکاؤٹس کی خدمات کیا ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کورونا میں سندھ کے اندر جو ہے، مجھے جو پاکستان کے اندر سب سے بہتر جو کام نظر آیا ہے وہ سندھ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. تقریباً یہ کورونا کی وبا آنے سے 15 سے 20 دن پہلے پورے سندھ کے اندر اختر میر صاحب نے ایک ایسی یعنی کہ کمیٹی بنا دی اور ایسے ایکٹیو کر دیا پورے سندھ کے اندر اسکاؤٹ کو، ہر گروپ کو، ہر ڈسٹرکٹ کو، کہ جنہوں نے پہلے تو اویرنیس پیدا کی کہ آپ نے اسکاؤٹ یہ اویرنیس ہے کیا، یہ اسکاؤٹ یہ کیا سوری یہ کورونا ہے کیا چیز، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اس کو کس طرح سے آپ نے اس کا کیا اہم عمل کریں گے آپ جس سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے، اتحاد اس کے علاج ہے.
एहतियात करेंगे तो इलाज हो सकता है इसका। जी बिल्कुल। ठीक है ना। इसके अलावा सामने आवाम में अवेयरनेस पैदा की, हमने उनका मालूमात फराहम किया, ठीक है, कि आपने हाथ कैसे साफ करना है, हाथ को कैसे डिटॉल के जरिए और दूसरे जितने भी आपके हैं उनके घरों कैसे साफ करना है, घर में दाखिल होंगे तो आप क्या करेंगे, आपने घरों बच्चों को किस तरह महफूज रखेंगे, आप मार्केटों में किस तरह जाएंगे, आपने मास्क कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आपने कौन से मास्क इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है जी, और कितनी दूरी पे आपने रहना है, ये तमाम चीज़ें हमने आवाम के अंदर की अवेयरनेस पैदा की। इसके अलावा एक्सपो सेंटर में जब मरीज नहीं आए थे उसकी तैयारी में हमने हिस्सा लिया, वहाँ के आर्मी के साथ मिलके तमाम एक्टिविटीज में हमने हिस्सा लिया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते हमारे तकरीबन 12 से 15 स्क्वाड हमारी खिदमत अंजाम देकर आए हैं। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया शबीर भाई। तो हम अपने शो के एंड की तरफ जा रहे हैं और इस शो को मैं अगर कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगा कि मौजूदा दौर में हुकूमती सपोर्ट और मीडिया कवरेज कम होने के बावजूद स्काउट्स ने अपना बेस्ट आउटपुट दिया है। अभी कोरोना वबा के हवाले से स्काउट्स का किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी के साथ मिलकर एक मरतबा फिर एक जो है कौम की फलाह बहबूद के लिए स्काउट्स ने अपना पूरा ताउन पेश किया। और इसके अलावा स्काउट्स हर महाज पर जहाँ पर भी स्काउट्स को बुलाया जाता है वहाँ पर स्काउट्स जो है वो रज़ाकाराना तौर पर पहुँचते हैं और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी हो। और सिर्फ जो डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ कोरोना पे हमने काम नहीं किया है, इसके अलावा एहसास प्रोग्राम में जो रकम की तकसीम हो रही थी उसमें भी हमारी खिदमत अंजाम लेगी, ठीक है जी। इसके अलावा जहाँ पे आर्मी को जरूरत पड़ी हमारे वो हमें लेकर गई, वहाँ पे रेंजर लेकर गई, पुलिस लेकर गई, तमाम खिदमत हमने पूरे सिंध के अंदर हमने स्क्वाड ने दी है। मगर मैं आखिर में वही बात कहूँगा कि हुकूमती तौर पे हमें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, हमें कोई पैजराई हासिल नहीं है। एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हमें कागज़ का टुकड़ा की मिल जाएगा, हम उसमें खुश हो जाएंगे, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारी खुशी इसी में खुश है, ठीक है जी। मगर मसला ये है कि हमारे खिदमत को हुकूमती तौर पर उसको पैजराई मिलनी चाहिए। हम इतनी खिदमत देते हैं, हम पैसे भी नहीं लेते हैं, वक्त भी देते हैं, अपने बिजनेस को छोड़ दे जाते हैं और हमारे बच्चे अपने कन्वेंस पे जाते हैं। तो लिहाजा हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, हुकूमती सतह पे हमें इस आवाज़ को पहुंचानी चाहिए कि स्क्वाड आपका एक हिस्सा है और हम इतनी खिदमत अंजाम देते हैं तो हमें इस पे लिया जाए। बिल्कुल, हम इस शो के जरिए बम ब्लास्ट मुहर्रम के महीने मुहर्रम के महीने में जो पिछले 2009 में 6 से 7 हमारे स्क्वाड में शहीद हो गए, ठीक है। तो बेचारे उनको क्या मिला? कुछ नहीं। साल में प्रोग्राम हो जाता है, उनके शोहदा को एक सर्टिफिकेट या अवार्ड दिया जाता है, ना उनके घर वालों किसी को नौकरी मिली, ना किसी को पैसे इमारत मिली, बस रुल गए बेचारे, वो पूरी फैमिली रुल गए। अभी भी हम आवाज़ उठाते हैं, जहाँ भी हमारी मीटिंग होती है हम इस पे आवाज़ उठाते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम खामोश हैं, मगर देखें कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, हम इस शो के जरिए भी इस आज मैं आवाज़ के मसले बहुत डिस्टर्ब रहा, आपसे लगे अगर कोई गलती कोताही हो गई तो मासत नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और हम इस शो के जरिए भी हुकूमत वक्त से ये हम मुतालबा करते हैं कि जो स्काउट्स रज़ाकाराना तौर पर अपनी जेब से पैसा खर्च करके कौम की फलाह बहबूद और तरक्की में आगे बढ़ते हैं, लोगों की काम आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पाक अफवाज और दीगर फोर्सेस के साथ ताउन करते हैं, मुहर्रम हो, कोरोना वायरस की वबा हो, कोई डिज़ास्टर हो, कोई भी हो, तो कम से कम जो है वो उनको एप्रिसिएशन हुकूमती सतह पर मिलनी चाहिए और ये तो कम से कम है। और इसके अलावा जो है हुकूमत का बाकायदा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो स्काउट्स हैं उनकी माली मदद भी की जाए और पूरी सपोर्ट की जाए ताकि वो ज़ोर शौक़ से आगे बढ़कर वो इस काम को सर अंजाम दे सकें। तो यही थोड़ी सी कुछ चंद वो एक वजूहात थी। इस शो का मकसद भी यही था कि हम भी इस चीज़ को उजागर करें कि कौम की तामीर और तरक्की में स्काउट्स का एक किरदार बड़ा अहम होता है।
لیکن کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جو اسکاؤٹس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، اور جن رکاوٹوں کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا. مجھے امید ہے کہ اگر ارباب اختیار تک یہ بات پہنچے گی تو میں اس خواہش کے ساتھ یہ بات ان سے کہتا ہوں کہ وہ ضرور اس چیز کے اوپر توجہ دیں تاکہ اسکاؤٹ کو جو ہے وہ اور مضبوط اور مستحکم کیا جا سکے. کیونکہ یہ آپ کا یوں سمجھے کہ جس طرح سے فوج کا جو ہرول دستہ ہوتا تھا اس کو اسکاؤٹ کہتے تھے، یہاں آپ کی قوم کا جو ہرول دستہ ہے جو قوم کے اندر رہ کر آپ کی فورسز کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، وہ بھی اسکاؤٹ ہے. تو ہم اگلا ٹاپک میں یہاں پر آپ دوستوں کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا اور ٹائیگر پورے ملک سے رجسٹریشن ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسکاؤٹس کو کس طریقے سے نظر انداز کیا گیا. کیا یہی کافی نہیں تھا کہ اسکاؤٹس جو رجسٹرڈ ہیں، آلریڈی رجسٹرڈ ہے، جن کا پورا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، کیا اگر ان اسکاؤٹس کو ہی اس کام کے لیے لگایا جاتا، تھوڑا بہت وظیفہ دے کر اگر آپ اسکاؤٹس کو ٹائیگر فورس کے طور پہ استعمال کرتے تو آپ کے لیے ایک بہترین فورس تیار ہو سکتی تھی. اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو تربیت یافتہ لوگ ہیں، ابھی جو لوگ آپ نے رجسٹرڈ کیے وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا. ہماری ویورز اس بات کا انتظار کریں اگلے شو کا، جس میں ہم یہ ٹاپک لے کر آئیں گے کہ وائی ناٹ اسکاؤٹس ایز ٹائیگر فورس. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، محمد رضوان صاحب، محمد نذیر صاحب، محمد شبیر صاحب. امید ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ شو پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم یا کوئی ڈسٹربنس رہی ہے تو ہم دیکھنے والوں سے سننے والوں سے معذرت خواہ ہیں. اور انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. ایم اسکاؤٹس گروپ کے پلیٹ فارم سے یہ اسکاؤٹس کو لائف کے نام سے شو کیا جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے آتا رہے گا. اور تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ، اور تمام مہمانوں کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ حافظ. حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. جزاک اللہ. بہت شکریہ.